بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں ہیں خوش ہیں اور خوش رہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں بھی سب کو رکھے، خوش و خرم رکھے اور سکون سے رکھے، آمین ثم آمین۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے جیسے وہ رہتے تھے، کھاتے تھے، یا جو طریقے انہوں نے بتائے تھے وہی میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ تو کل میں نے بات کی تھی کہ کھانا کھانے کے حوالے سے کہ کہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے۔ تو آج میں برتنوں کے حوالے سے بات کروں گی اور شکار کے حوالے سے بات کروں گی کہ شکار کون سا حلال ہے اور کون سا کھانا چاہیے اور کون سا نہیں کھانا چاہیے۔ تو حضرت ابو سہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں بتائیں کہ ہم اس زمین میں جب رہتے ہیں تو ہمارے ساتھ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں اور ہم مسلمان بھی، تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہم اگر آپ ان کے برتنوں کی ضرورت پیش آ جاتی ہے آپ کو، تو آپ ان کے برتنوں کو اچھی طرح دھو لیں، پانی سے دھو کے پھر آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیں جو ہمارا اسلام ہے، ہمارا اسلام بہت وسیع ہے اور ہمیں اسلام میں ہر طرح کی آزادی، ہر طرح کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے پاس نہیں اویلیبل ہے تو ہم کسی غیر مسلم کے برتنوں کو دھو کے ہم ان میں کھانا کھا سکتے ہیں۔ تو آگے یہ ہے کہ زندگی کی ریگولر روٹین ہم لوگ کافی، ہمارے لوگوں نے ہمارے گھروں میں ہمارے یہ شکار کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت ہوتی ہے اور وہ شکار کرتے ہیں، اور یہ کوئی ناجائز طریقہ نہیں ہے۔ یہ شکار کے ذریعے بھی جانوروں کو جو ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے اور حلال کیا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے۔ تو شکار کا یہ ہے کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ شکار کرتے ہیں تو مختلف طریقوں سے وہ شکار کرتے ہیں، جیسے کہ کتے سے کرتے ہیں، اس کے بعد بندوق وغیرہ، گولیاں وغیرہ سے کرتے ہیں، اس کے بعد تیر سے کرتے ہیں، اس کے بعد باز کا استعمال کیا جاتا ہے، شکرے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان حوالوں سے وہ شکار کیا جاتا ہے۔ تو جب کتے کا استعمال ہے، بعض لوگ، میں نے یہ سنا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کتے کا شکار ہے وہ حرام ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ جانور حرام ہے، تو لہٰذا جو آپ کو جانور یہ لا کے دے گا تو ظاہری بات ہے وہ حلال نہیں ہوتا، وہ حرام ہو جاتا ہے معذرت، تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کا کتا ٹرین ہے، اگر آپ نے اپنے کتے کو ٹرین کیا ہوا ہے تو وہ تو پھر حلال ہے آپ پہ۔ اور وہ ٹرین کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کتا سکھایا ہوا ہے، آپ نے کتے کو سکھایا ہے کہ شکار کو کیسے پکڑنا ہے، کیسے مارنا ہے، تو وہ پھر تو ٹرین ہے آپ کا کتا اور آپ کا شکار حلال ہے۔ ایون کہ وہ شکار کو خود نہ کھائے بلکہ شکار کو لے آئے، اپنے مالک کے پاس لے آئے، تو پھر وہ شکار حلال ہے آپ کا۔ جیسے کہ اگر آپ شکار کو دیکھتے ہیں اور آپ کتے کو چھوڑتے ہیں، تو آپ جب شکار کو دیکھ کے کتے کو چھوڑا ہے، آپ کو یقین ہے کہ آپ کا کتا ٹرین ہے، اور وہ آپ 3 مرتبہ ایسے کریں، اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کا کتا ٹرین ہے، 3 مرتبہ اس نے کچھ نہیں کھایا، تو پھر تو وہ کتا آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا کتا ٹرین ہو گیا ہے۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کا کتا ان ٹرین ہے۔ تو وہ جب آپ کتا چھوڑتے ہیں، اگر وہ کتا جا کے شکار کو دبوچ لیتا ہے، اس کا سانس بند ہوتا ہے، اس کا گلا گھونٹ دیتا ہے، تو پھر وہ شکار مر جاتا ہے، تو وہ شکار آپ کا حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ ایون کہ اگر شکار کو کتے نے دبوچا ہے، اس کو زخمی کیا ہے اور وہ مر گیا ہے، تو وہ شکار آپ کا حلال ہے۔ اور اگر کتے نے شکار کو پکڑ کے اپنے مالک کے پاس لے آیا اور مالک نے ذبح کر لیا، تو بھی شکار حلال ہے۔
اور اگر آپ کے کتے کے ساتھ آپ کا کتا ٹرین ہے اور ایک اور کتا ان ٹرین ہے اور وہ آپ کے کتے کے ساتھ مل کے شکار پہ حملہ کیا ہے انہوں نے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شکار حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے، کیونکہ دوسرا کتا جو ان ٹرین تھا وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا، تو اس لیے وہ شکار حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بندوق یا تیر کی بات کی جائے، اگر بندوق کی بات کی جائے تو بندوق میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی پرندے کو بندوق سے گولی مارتے ہیں تو آپ تکبیر پڑھیں گے۔ اسی طرح کتے کا بھی ہے کہ آپ جب کتے کو شکار آپ نے دیکھا اور کتے کو چھوڑا ہے تو آپ نے تکبیر پڑھنی ہے، اور وہ کتے کو کرے گا، دبوچے گا، زخمی کرے گا اور مر جائے گا تو وہ آپ کا جو شکار ہے وہ حلال ہے، ایون کہ آپ کا شکار حلال نہیں۔ ہاں اگر آپ جلدی میں تکبیر پڑھنا بھول گئے تو پھر جیسے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا آپ بھول گئے تو پھر آپ کا شکار آپ کا شکار حلال ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے اور آپ نے جلدی سے شکار کو دیکھا اور اس کو چھوڑ دیا تو پھر آپ کا شکار حلال نہیں ہے، وہ آپ کا شکار حرام ہے۔ تو اسی طرح بندوق کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے شکار کو دیکھا اور اسے پھر تکبیر پڑھ کے آپ نے گولی چلا دی اور شکار جو ہے وہ مر گیا تو آپ کا شکار حلال ہے۔ اگر آپ نے بھول گئے تو پھر بھی حلال ہے، اگر آپ کو یاد تھا لیکن آپ نے جلدی میں چلا دی تو پھر آپ کا شکار وہ جو ہے حلال نہیں ہے۔ تو اسی طرح تیر جو ہے، تیر کا حکم بھی شکار میں آتا ہے کہ تیر کا جو ہے وہ حکم ہے تو بسم اللہ پڑھ کے اور تکبیر پڑھ کے جیسے پھینکا جائے اور وہ اس کی تیز دھار جو ہے وہ جانور کو زخمی کر دے اور وہ مر جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حلال ہے۔ البتہ کہ مرنے سے پہلے اگر اس کو ذبح کیا جائے تو وہ قدرتی طور پہ لازمی ہے کہ لوگ کبھی کبھی مرنے سے پہلے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، تو پھر تو وہ حلال ہے۔ اگر وہ قدرتی طور پہ تیر آپ نے پھینکا اور وہ تیر جو ہے وہ کہیں اور جا کے کسی کو ہٹ کیا، لکڑی کو ہٹ کیا اور وہ اس لکڑی کی وجہ سے وہ جانور جو ہے وہ مر گیا تو پھر آپ کا یہ شکار حلال نہیں ہے، پھر یہ آپ کا شکار جو ہے وہ مردار ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یہ جو دوسرے جانور ہیں جن کو چھوڑا جاتا ہے جیسے کہ باز وغیرہ ہیں، ان کو جب شکار کے لیے چھوڑا جاتا ہے تو ان کا بھی یہی ہے کہ شرطیں ان کی یہی ہیں کہ جیسے کتے کے بارے میں ذکر ہے، اور اسی طرح وہ سکھایا ہوا جانور جب ہوتا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھ کے، مالک بسم اللہ پڑھ کے شکار کے لیے چھوڑتا ہے تو وہ شکار کو زخمی کر کے مارتا ہے تو وہ حلال ہے۔ تو البتہ یہ چیزیں جو ہیں ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہیں، اگر کسی کی معلومات میں میری باتیں سن کے اضافہ ہوا ہے تو بہت بہت جزاک اللہ۔ دعاؤں میں میری اپنی بہن کو مجھے یاد رکھیا کریں کہ دعاؤں کی بہت ضرورت ہوتی ہے انسان کو۔ سب لوگ، میں نے یہ سنا ہے، سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ خیر یہ تو ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق میں بھی ویڈیو بنا کے جو ہے یوٹیوب پہ ڈال رہی ہوں، تو ہر بندے کی یہی ہوتی ہے کہ یار ہمارا کچھ ہو جائے، ہم کچھ پروموٹ ہو جائیں، ہم کچھ ہماری انکم آنا شروع ہو جائے، ہم کچھ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، کچھ کرنے کے لائق ہو جائے۔ لیکن جہاں تک خیال ہے کہ دعاؤں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ کو دعا لگ جاتی ہے تو آپ منٹوں میں آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور اگر آپ کو دعا نہیں لگتی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی کسی کے ہاتھ کو ایسے پکڑنے میں تھوڑی وہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ تھوڑی زیادہ سٹرگل کرتا ہے تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، اور اسی بات پہ اختتام کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اور نیکسٹ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے اور مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہم سب کی مدد فرما، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا میرے مولا سب کو ہدایت عطا فرما، یا میرے مالک جو مشکلات میں گھرے ہوئی ہیں ان کی مشکلات
کو دور فرما۔ یا میرے مالک، یا میرے مولا، ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اے میرے مولا ہمارے گناہوں پہ نہ جانا، اپنی رحمت پہ جانا مولا، اپنی رحمت سے ہمارے سارے کام صحیح کر دینا مولا۔ اے رب کائنات غفور الرحیم پاک پروردگار مولا، بس ہم پہ رحم کر دے مولا۔ یا مولا ہم پہ رحم کر دے، یا مولا میری بھی مدد کر دے، یا مولا جو مجھے سن رہے ہیں ان کی بھی مدد کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔